ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو فریج میں رکھنے کے بعد میں 10 دن تک 20 دن تک، اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ تو بقرعید میں جو قربانی ہوتی ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے گوشت کو محرم تک بچا کر لے جاتے ہیں، اور محرم میں جو بریانی بنائی جاتی ہے وہ اسی گوشت سے بنا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 10 دن 15 دن یہ تو عام ہے کہ فریج میں رکھا گوشت اور کھانا شروع کر دیا، کسی کو ایک بوٹی تک نہیں چکھائی، ایک لقمہ بھی کسی کو نہیں دیا۔ وہ غریب کے جو پورے سال ترستا رہا کہ کہیں سے گوشت آ جائے گا تو میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا دوں گا، وہ غریب کے جسے پورے سال گوشت میسر نہیں ہوا۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنی وسعت، اتنا پیسہ اس کے پاس میں نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو وہ گوشت خرید کر کے لا کر کھلا دیتا، لیکن ہاں ایام قربانی میں، ایام نحر میں وہ مالداروں سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ ہاں کوئی آئے گا اور مجھے گوشت دے کر کے جائے گا اور میں اپنے بچوں کو کھلا دوں گا۔ لیکن یہاں تو معاشرے کا حال یہ ہے میرے عزیزوں کہ فریج میں رکھے پڑے ہیں، پورے فریج بھر دیے ہیں گوشت سے، اپنا جو تھا وہ بھی بھر لیا، جو رشتہ داروں نے دیا، جو قریبیوں نے دیا وہ بھی فریج میں ڈال لیا۔ اب مہینوں تک کبھی کباب بنائے جا رہے ہیں، کبھی شامی کباب بن رہے ہیں، کبھی قورمہ بنایا جا رہا ہے، روزانہ نئے سے نئے آئٹم بنائے جا رہے ہیں۔ یار تجھے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ میرے عزیزوں، قربانی کرنے سے رحمت و برکت ہوا کرتی ہے۔ ظاہر میں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، آپ کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ کبھی کم نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ آپ رب کی راہ میں تھوڑا خرچ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ جو چیز رب کے نام پر قربان کی جاتی ہے، جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے، اس چیز میں کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اپنے مال کو خرچ کریں گے، اگر آپ جانور کو ذبح کریں گے، یاد رکھنا میرے عزیزو، نہ آپ کے مال میں کمی آئے گی، نہ آپ کی دولت میں کمی آئے گی، بلکہ رب کریم آپ کو کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، دن و رات آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کا حساب لگائیں کہ روزانہ لاکھوں جانور اللہ کے نام سے ذبح ہوتے ہیں، ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، لاکھوں بھینس اور لاکھوں بھیڑ بکرے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں کوئی کمی ان میں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حرام جانور ہیں وہ ایک وقت میں 10 12 بچوں کو جنم دیا کرتے ہیں، لیکن یہ حلال جو جانور ہیں یہ 2 بچے یا 3 بچوں کو جنم دیا کرتے ہیں اور دنوں رات ذبح بھی ہو رہے ہیں، لیکن کوئی کمی ان کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں نظر آ جائیں گی، آپ کو لاکھوں کی تعداد میں بھینسیں مل جائیں گی، دیگر حلال جانور جو اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ان کی پیداوار کم ہے لیکن تعداد پھر بھی زیادہ ہے، ذبح بھی ہو رہے ہیں، اور جن کی پیداوار زیادہ ہے، جن کی پیداوار زیادہ نظر آتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تھوڑے بہت نظر آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کوئی اور راز نہیں ہے، بس یہی راز ہے کہ جو چیز اللہ کے نام پر خرچ ہوتی ہے، جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ ان جانوروں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بقرعید کا موقع ہے، آپ دیکھیں لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جائے گا، بکرے ذبح ہوں گے، بڑے جانور ذبح ہوں گے، لیکن آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا، ایسا احساس نہیں ہوگا کہ کہیں کمی نظر آ رہی ہے، کہ یہ ختم ہو چکے ہیں۔ نانا میرے عزیز، بلکہ آپ اگلے دن ہی دیکھیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کو یہ جانور نظر آ جائیں گے۔ تو پتا چلا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے، جو جان اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس میں بے حساب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آج جتنی بھی قربانیاں ہو رہی ہیں ان سب کا ثواب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نیک کام کی شروعات انہی اللہ کے نیک بندوں نے کی تھی۔
انہی اللہ کے نبیوں نے کی تھی۔ تو آپ جس نیک کام کی شروعات کریں گے اور پھر دوسرے لوگ اس سے جڑتے چلے جائیں گے تو اس سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو اس کو حرام کاموں میں خرچ نہ کریں، حرام کاموں کی طرف اپنے پیسے کو نہ لے کر کے جائیں، حرام کاموں میں خرچ نہ کریں، حرام کاری میں خرچ نہ کریں، بلکہ میرے عزیزو مسجد میں پیسہ لگوا دیں، تو جب تک نماز ہوتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے مدرسہ بنوا دیا، وہاں جب تک بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے وہ مدرسہ قائم رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے دیگر کوئی نیک عمل کر لیا، کسی غریب کے لیے آپ نے کوئی انتظامات کرا دیے، وہ غریب جب تک زندہ رہے گا اس کے دل سے دعا نکلتی رہے گی، اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو پتہ چلا اگر نیک کام کی ہم اور آپ شروعات کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کا آغاز اگر ہم کرتے ہیں اور اس سے لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، تو اللہ اس کا ثواب ہمیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی رب کریم اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں، ایام نحر جن کو کہا جاتا ہے۔ عزیزو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، اور وہ مسلمان کے جو صاحب نصاب ہے، جن کو رب کریم نے مال عطا فرمایا ہے، جن کو دولت سے نوازا ہے، تو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کے ایام میں قربانی کریں۔ اس لیے قربانی نہ کریں کہ محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، پریوار والے کیا کہیں گے کہ دیکھو قربانی نہیں کر رہا ہے، میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں۔ نانا میرے عزیزو، ہمیں دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا ہے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس عمل کو صرف اس لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے کہ ہاں یہ رب کریم نے حکم دیا ہے فصلی لربک ونحر، اس پر عمل کرتے ہوئے میرے عزیزو ہمیں قربانی کرنا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی قالوا فما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے ہمارے آقا، اے مدنی تاجدار، ذرا یہ تو بتائیے قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جس جانور کو ذبح کرو گے اللہ کے نام پر قربانی کے دنوں میں، تو اللہ ہر بال کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ عزیزو یہ پیسہ آپ کا ضائع جانے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ آپ کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور جو پیسہ آپ نے رب کی راہ میں خرچ کیا ہے میرے عزیزوں کے بدلے میں رب کریم آپ کو بے حساب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہاں صرف نیت دیکھی جائے گی، نہ یہ خون پہنچنے والا ہے، نہ گوشت پہنچے گا، نہ کھال پہنچے گی، نہ کوئی اور معاملہ ہوگا، کھانا آپ کو ہی ہے۔ اب بات جب کھانے کی آ گئی نا میرے عزیزو، تو قربانی کے گوشت کا کرنا کیا ہے؟ 3 حصے کریں، رشتہ داروں میں بانٹیں، مسکینوں کو دیں، غریبوں کو دیں، ایک حصہ اپنے لیے روک لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا، اور بڑے بڑے اچھے نامور لوگ کہ جو اپنے آپ کو سرمایہ دار کہتے ہیں، مالدار کہتے ہیں، اپنے آپ میں فخر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو فریج میں رکھنے کے بعد میں 10 دن تک، 20 دن تک، اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ تو بقرعید میں جو قربانی ہوتی ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے گوشت کو محرم تک بچا کر لے جاتے ہیں، اور محرم میں جو بریانی بنائی جاتی ہے وہ اسی گوشت سے بنا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی سوچ کے لوگ بھی معاشرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ 10 دن 15 دن یہ تو عام ہے کہ فریج میں رکھا گوشت اور کھانا شروع کر دیا، کسی کو ایک بوٹی تک نہیں چکھائی، ایک لقمہ بھی کسی کو نہیں دیا، وہ غریب کے جو پورے سال ترستا رہا،
کہ کہیں سے گوشت آ جائے گا تو میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا دوں گا، وہ غریب کے جسے پورے سال گوشت میسر نہیں ہوا، اس مہنگائی کے دور میں اتنی وسعت، اتنا پیسہ اس کے پاس میں نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو وہ گوشت خرید کر کے لا کر کھلا دیتا، لیکن ہاں ایام قربانی میں، ایام نحر میں وہ مالداروں سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ ہاں کوئی آئے گا اور مجھے گوشت دے کر کے جائے گا اور میں اپنے بچوں کو کھلا دوں گا۔ لیکن یہاں تو معاشرے کا حال یہ ہے میرے عزیزوں کہ فریج میں رکھے پڑے ہیں، پورے فریج بھر دیے ہیں گوشت سے، اپنا جو تھا وہ بھی بھر لیا، جو رشتہ داروں نے دیا، جو قریبیوں نے دیا وہ بھی فریج میں ڈال لیا۔ اب مہینوں تک کبھی کباب بنائے جا رہے ہیں، کبھی شامی کباب بن رہے ہیں، کبھی قورمہ بنایا جا رہا ہے، روزانہ نئے سے نئے آئٹم بنائے جا رہے ہیں۔ یار تجھے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ تھوڑا سا روک لیتا، اپنے لیے کسی غریب کو لے جا کر کے دے دیتا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو گوشت کھلا دیتا، اور تو اس کو لے جا کر کے دیتا نا تو اس کے دل سے دعا نکلتی، اور رب کعبہ کی قسم اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا اور اس کے دل سے دعا نکل گئی تو یار آپ کی دنیا وہ آخرت بدل جائے گی، آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، فریج میں رکھنے کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کب تک کھا لیں گے اس کو، یار تاثیر بدل جاتی ہے ایک دن میں، اور تاثیر کو چھوڑو یہ حکم بھی نہیں ہے نا، پھر شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ بانٹ دو مسکینوں میں، غریبوں میں، تھوڑا سا اپنے لیے روکو، اور وہ بھی بنانے کے بعد میں کھلا دو، اگر نہیں کھلا سکتے تو سارا تقسیم کر دیں، مختصر سا اپنے لیے روکے، اپنے بچوں کے لیے روکے۔ یہ کس نے حساب بتا دیا کہ محرم تک چلانا ہے؟ جو کھچڑا بنایا جاتا ہے محرم میں، یہاں تک بتایا گیا، کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا جو چشمدید گواہ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس کھچڑے میں، محرم کے کھچڑے میں جو محرم میں بنایا جاتا ہے، جو تبرک تقسیم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ قربانی میں جو جانور ذبح کیا تھا قربانی کے ایام میں، اسی کے گوشت سے بنایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی سوچ کے لوگ بھی پڑے ہیں۔ تو میرے عزیزو، نیت بہتر جب تک نہیں رکھو گے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نیک نیت رکھیں، نیک نیت کے ساتھ میں سارے اعمال کریں، قربانی کریں، کیونکہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو کوئی بھی عمل اتنا پسند نہیں ہے کہ جتنا قربانی کرنا پسند ہے۔ اولاد آدم کا کوئی اور عمل اتنا پسند نہیں قربانی کے دنوں میں کہ جتنا قربانی کرنا پسند ہے۔ اور یہ جانور کہ جس کو تم ذبح کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ میں آئے گا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو مجبور ہو کر کے نہ کریں، بلکہ خوش ہو کر کے، مسرور ہو کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں۔